توفیق ایک مرتبہ محمد بس ایک درود ایسا تلاوت فرمائیے کہ طبیعت مائل کو گفتگو ہو جائے. بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلیہ. ایک تھکن شکن صلوات تلاوت فرمائیے سارے احباب اٹھ جاؤ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون. اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات ذات عنہ لشہادات کل صفت انہا غیر المعصوف وہو رب العالمین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی فاطمہ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صلوات محمد وعلى آله. سب سے پہلے خود دعا کروں کہ پروردگار عالم اس ذکر کا صدقہ اور آج کے دن کا صدقہ پروردگار عالم میرے بھائی سید اصغر شاہ صاحب کو کلی طور پہ صحت عطا فرمائے. اور یہ جو ایک جشن کا آغاز بزرگان نے اور اصغر شاہ صاحب نے کیا تھا، ہم آج اسے اپنے عروج پہ دیکھتے ہیں تو یہ ایک دلی تسکین ہے ہمارے لیے. اور یہ ذکر اتنا بڑا ہے کہ دن بدن بڑا ہو رہا ہے. بہت اچھا پڑھا گیا سارا دن ماشاءاللہ. جشن کا حصہ رہا، پڑھنے والوں نے سب نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. اور ایک دفعہ پھر میرے بھائی اصغر شاہ صاحب کا یہ جو جشن ہے اپنی کامیابی کی طرف روانہ ہوا. پروردگار عالم کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، توفیقات خیر میں، اور انہیں سے استقام نوازل عطا فرمائے. میرے بزرگ تشریف فرمائے ہیں، میرے سارے بزرگان جو ہیں جن کے چہرے بھی اب مجھے سب کے یاد ہیں. بہت دیر ہو گئی. آپ عزیزان گرامی کا جو معزز صاحب نکام بہت زیادہ زحمت سماعت ہی نہیں ہے، اور گزشتہ 7-8 روز سے کچھ طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی. لیکن یہ چونکہ پروگرام میرے گھر کا پروگرام ہے ہمیشہ کی طرح، تو اس لیے چند معلومات حضرات گرامی کے سامنے میں عرض کروں گا اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں نے آج کی گفتگو کا جو افتتاح ہے وہ قرآن حکیم کے افتتاح سے کیا ہے. توجہ ہے سارے سارے. سورہ حمد کو قرآن حکیم کا افتتاح کہا جاتا ہے، اسی لیے اسے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے. توجہ ہے سارے سارے. فاتحہ کے معنی کا ہے افتتاح، اور میں نے تقریر کا افتتاح قرآن کے افتتاح کی چند آغازی آیات سے کیا. ارشاد رب العزت ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. توجہ ہے سارے سارے. تو حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. دیکھیے حمد کہتے ہیں تعریف کو. توجہ ہے. حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور جو حمد کر رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حامد. توجہ ہے سارے سارے. جو حمد کر رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حامد، اور جس کی حمد ہو رہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں محمود. توجہ. ہاتھ میں پہلا جملہ تمہارے حوالے کرتے ہیں، تمہارے سینوں سے میں دعائیں نکال لوں گا. بھئی حمد تعریف، ہم سارے
جس کی تعریف کی جائے وہ محمود، اب وہ ہے محمود جس کی ہم حمد کر رہے ہیں، ہم ہیں سارے حامدین، اس محمود نے اپنے محبوب کا نام رکھا محمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بھئی ہم سارے حامدین جس کی حمد کی جائے وہ محمود، اس محمود نے کسی کا نام رکھا محمد۔ اچھا ہم تعریف جس کی جائے وہ محمود ہے، اب یہ محمد کے معنی کیا ہے؟ توجہ ہے یا سارے ساتھ؟ بھئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کے معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے وہ ہے محمد۔ کہنے لگے قوم شیعہ بڑی عجیب ہے، جب علی کے فضائل پڑھنے لگتی ہے تو کبھی علی کو بڑھا دیا، جب نبی کے پڑھنے لگتی ہے تو نبی کو بڑھا دیا، یعنی اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ محمود ہے، اور محمد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، یعنی محمود وہ جس کی تعریف کی جائے، محمد وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ حضور بڑھایا نہیں ہے، فلسفہ خود اتنا ہے کہ پوری کائنات مل کر جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور اکیلا محمود جس کی حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ توجہ ہے کیسا یعنی جس کی تعریف خود محمود کرے۔ اچھا بھائی عجیب جملہ میرے دماغ میں ہے اور میں نظر کر رہا ہوں اپنے سارے بھائیوں، دیکھیے ہم جب ٹی وی پہ یہ اذان ہوتی ہے تو بعد میں ایک دعا چلتی ہے کہ پروردگار محمد مصطفیٰ کو مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تم نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ توجہ ہے یہاں سارے صاحبان میں دیکھیں کہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہے، اب یہ محمود کون ہے؟ وہ خود مقام محمود یعنی اس کا مقام۔ یا اللہ کاش آپ رسید کرتے گئی اس بات کو، وہ خود کیا ہے؟ محمود، اور مقام محمود کیا ہے؟ اس کا مقام، اور اس صاحب مقام محمود نے وعدہ کیا محمد سے کہ تمہیں اپنے مقام پر بٹھاؤں گا۔ یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے جواری آپ سے، وہ مقام محمود کیا ہے؟ ارے وہ ہے محمود، اور اس کا اپنا مقام بروز حشر محمد بیٹھے ہوں گے مقام محمود پر۔ اللہ تو وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا، یعنی محمد کی رونمائی کا نام قیامت ہے۔ یا سمجھ آ رہی ہے؟ یا توجہ ہے جو میں نے عرض کی اپنے سارے یعنی اس کا اپنا مقام بروز حشر خدا اگر اب نظر نہیں آتا تب بھی نظر نہ آئے، یعنی اس کی جگہ جو نظر آئے۔ یا اللہ کچھ عرض کر رہا ہے جواری آپ سے۔ اچھا نہیں بات کو آگے بڑھ جائے، دیکھیے وہ ہے محمود، نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم ایسا نام ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب جب کہہ رہا ہوں ایک لطافت سی آتی ہے دل میں، ہے نا؟ اور میرے نبی سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ ابھی جعفر جدوی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ محمد عربی نے سب سے پہلے اسے اللہ کہا، ہے نا؟ اللہ نے بھی سب سے پہلے محمد کو محمد کہا۔ توجہ ہے یا سارے صاحبان، یعنی اگر ادھر سے کسی نے اسے پکارا اس نے بھی اس کا نام محمد رکھا اور 70,000 پردوں میں چھپا کر رکھا، اور میرے نبی سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں ہے، جانتے ہیں آپ سارے، ہے نا؟ اور جب میرے نبی نے ظاہری ظہور کیا
جب ظاہر ظہور کر لیا تو نام رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں بار بار کہہ رہا ہوں تم پہ درود واجب ہو رہا ہے، دل میں پڑھتے جانا. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی. تو جب ظاہری طور پہ تشریف لائے تو نام رکھ دیا. پہلے چھپا کے رکھا لوح محفوظ میں، کسی نبی کو یہ نام نہیں دیا. جب میرا نبی آ گیا ظاہری طور پر تو پھر دنیا میں آنے کے بعد نام رکھ دیا محمد. یہاں نام رکھ دیا بھئی درج وہاں تھا، رکھا یہاں ہے نا، ایسا ہی ہے نا. اب میں پوچھ رہا ہوں یہ نام رکھا کس نے تھا؟ توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی؟ اب یہ نام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں کس نے رکھا تھا؟ جناب ابو طالب نے رکھا تھا. لکھا تھا لوح محفوظ پر، رکھا ابو طالب نے. تو جو 70,000 بندے چین کر اس میں محمد دیکھ سکتا ہے، کیا وہاں لکھا لا الہ الا اللہ نہیں دیکھ سکتا؟ توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی؟ نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو طالب نے رکھا اور 70,000 پردے چین کر دیکھا تھا. اللہ اکبر. یہ ہے جناب ابو طالب. 70,000 پردے چین کر اس میں محمد رکھا. اب جب آپ کوئی نان مسلم مسلمان ہو تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اچھا اگر کوئی کہے لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ، بھئی ہے تو نام ہی. توجہ ہے بھئی اگر کوئی کہے لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ تو کلمہ کامل ہوگا اس کا؟ نہیں. یعنی مسلمان ہونے کے لیے کلمے میں وہ نام لینا پڑے گا جو تمہاری نظر میں کسی کافر نے رکھا ہوا ہے. جو ہے کیا یعنی مومن ہونے کے لیے وہ اس لینا پڑے گا جو تمہاری نظر میں کسی کافر نے رکھا ہے. اے کیسا ایمان ہے ابو طالب. اللہ نے تمہیں باندھنے دیا ابو طالب کے گرد. اللہ کہ اگر کسی نے مومن بننا وہ نام لے کلمے میں تو جناب ابو طالب نے رکھا ہے. توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی؟ بات تو بہت آگے بڑھ جانا ہے. توجہات. نام رکھ دیا محمد. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور جملہ کہنے کی کوشش کروں گا، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. بہت بہت بڑے بزرگ علماء نے کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام سے نکال کے رکھا. خود کا محمود اس سے مشتق نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی محمود سے نکال کر ایک نام رکھا محمد. یعنی اللہ کے نام سے نکلا ہوا ایک نام ہے محمد. اللہ کے نام سے نکلا ہوا ایک نام ہے محمد. جو نام اللہ کے نام سے نکلا وہ ہر مسلمان کو یاد ہے اور اس اللہ نے جسے اپنا نام ہی دے دیا اسے علی کہتے ہیں. توجہ ہے یا سارے لوگ؟ اپنا نام نکال کر رکھنا اور ہے اپنا نام ہی دے دینا. توجہ ہے سارے سارے. نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. کیا چاشنی ہے اس نام کی، کیا مٹھاس ہے اس نام کی. میں نے کہا جب مومن کو آپ کافر کو مومن کرتے ہیں تو اسے ہم پڑھواتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. ہم یہ پڑھاتے ہیں لیکن اس میں محمد کا کیا نام نہیں سمجھتے. اچھا ایسا تو نہیں کہ آپ اسے کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں ساتھ میں پانی کی بالٹیاں میں اس میں ڈال رہے ہو کہ پاک ہو جائے. توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی؟ یعنی کلمہ بھی پڑھا رہے ہو پانی کی بالٹیاں میں نہیں. ادھر اس میں محمد اس کی زبان
جس کے اسم کی یہ طہارت ہے اس کے جسم کی طہارت کا کیا عالم ہوگا؟ اب میں تم سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جس کا جسم اتنا پاک ہو اس کے دل کو دھونے کی تمہیں ضرورت کیسے محسوس ہو گئی؟ توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی؟ اللہ اکبر! ایک چھوٹے سے نبی کی رگڑی ہوئی ایڑیوں کے نکلے ہوئے پانی سے سب سے بڑے نبی کا دل دھویا اور رکھنے ہیں۔ آپ نے جملے کو محسوس ہی نہیں کیا؟ ایک چھوٹے نبی کی رگڑی ہوئی ایڑیوں سے نکلے ہوئے پانی سے سب سے بڑے نبی کا دل دھویا۔ نبی وہ ہوتا ہے، اچھا نبی پاک نہیں ہوتا، نبی پاک کرنے آتا ہے۔ یہ اللہ کچھ کہہ گیا آصف جوہری آپ سے، نبی طاہر نہیں ہے، طہارت گر ہے۔ یار اگر جملے سمجھنے والے بیٹھے تشریف فرما گئے، نبی طاہر نہیں ہے، نبی طہارت گر ہے، یعنی وہ پاک نہیں ہے، پاک کرنے آیا ہوا ہے۔ یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے جوہری آپ سے، بھئی محمد کیوں آئے ہیں؟ تمہارا تزکیہ نفس کرنے کے لیے، تمہارے نفس کو پاک کرنے کے لیے، تو جو پاک کرنے آئے گا کتنا پاک ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ یعنی میرے نبی کی یہ شان جیسا قرآن ہوتا ہے ویسا میں نہیں۔ قرآن کیسا طاہر ہے کہ تم بغیر وضو الفاظ قرآن کو چھو نہیں سکتے، ایسا طاہر ہے۔ جملہ کون کا بڑا عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم حیران ہو جاؤ گے یہ سن کے جملہ جو میں کہنے لگا ہوں۔ بھائی دیکھیے وضو کیے بغیر آپ الفاظ قرآن کو نہیں چھو سکتے، یہ قرآن کی طہارت ہے اور نبی کی طہارت کیا ہے؟ جانتے ہو جو بے نسلہ ہوتا ہے نبی کا دشمن کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر! عجیب بات ہے، یہ جملے سے پہلے اپنا جملہ کہا پیغمبر اسلام کے لیے زیادہ حدیث نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ بے نسل نہیں ہیں، آپ کا دشمن بے نسل ہے۔ یعنی دور تک کا ہو یا آج کا دشمن محمد بے نسل ہے۔ میں اصغر بھائی عجیب و غریب جملہ دماغ میں آ گیا، کہہ دوں میں کیا کروں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بے نسل ہے۔ اچھا لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 2023 کی بات ہے، 2022 کی بات ہوگی، کوئی کارٹون بنا رہا تھا میرے نبی کے خلاف، کوئی متحرک موویز بنا رہا تھا میرے نبی کے خلاف، کتنے بڑے دشمن ہیں میرے نبی کے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بے نسل ہے، آگے نسل نہیں بڑھے گے، دشمن آج بھی ہے۔ فکر ہے نا؟ لیکن خدا کی قسم عجیب بات کہوں گا، بھائی دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے تیرا دشمن بے نسل ہے۔ اب قرآن کے ایک ایک لفظ میں حقائق میں شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن دشمن آج بھی موجود ہے، ایسا ہے نا؟ تو وجہ بتاؤ کیا ہے؟ جو دشمن پیغمبر ہوتا ہے وہ ہوتا کسی اور کا ہے، مشہور کسی اور کے نام سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر! جو بھی دشمن پیغمبر ہوتا ہے اس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ توجہ ہے یا سارے سارے؟ اپنی طرف سے کہوں تو زبان جل جائے، اپنی طرف سے کہوں تو زبان جل جائے۔ عجیب جملہ پھر دماغ میں آ گیا، میں تمہیں کہہ دوں اور دلیل دے دوں اس سورہ کوثر سے۔ خدا کی قسم اگر امام حسن علیہ السلام تفسیر نہ کرتے اس آیت ہے
تو ہمیں سمجھ ہی نہ آتا کہ دشمن محمد ابتر ہے. جانتے ہو کیوں؟ غریب شام نے دربار سجایا تھا اور سرکار امام حسن تشریف لے کے گئے تھے اور پلاننگ وہاں کیا تھا کہ جب چونہی حسن اندر تشریف لائیں دربار کے تو آپ اپنی گفتگو سے تانا تشریف سے ان کو خاموش کروا دیا. امام حسن دربار میں تشریف ان سے بات کرنی تاکہ موضوع کی طرف واپس چلا جاؤ. بھائی اب جب داخل ہونا سرکار امام حسن علیہ السلام تو وہاں بیٹھا ہوا تھا عمر بن صاحب تیسرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اب عاص بن وائل کو آپ جانتے ہیں؟ عمر بن عاص بیٹھا تھا. عاص بن وائل وہ ہے جس نے رسول خدا کو ابتری کا تانا دیا. توجہ ظہیر بھائی جی جملہ ہے. عاص بن وائل وہ ہے جس نے رسول خدا کو کہا تھا ابتر. اس کا قرآن یہ کہہ رہے نبی تو ابتر نہیں تیرا دشمن ابتر ہے. جس نے پہلی دفعہ ابتر کہا تھا اس کا تو بیٹا وہاں بیٹھا ہے. یا اللہ جس نے پہلی دفعہ ابتر کہا میرے نبی کو اس کا اپنا ہی بیٹا بیٹھا ہوا ہے اس دربار میں اور قرآن یہ کہہ رہا تھا تیرا دشمن بے نسل ہے. وجہ بتاؤ خدا کا سب امام حسن تفسیر نہ کرتے تو مجھے کیا پتا چلتا. اب ہوا کیا؟ وہ کہنے لگا جب چوری امام حسن تشریف لے کے آئے تو کہنے لگا لوگ وہ آ گیا جس کے باپ کی وجہ سے مسلمانوں میں آپس میں جنگیں ہو گئی. لوگ وہ آ گیا جس کی وجہ سے اپنے قصاص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینا پڑا. لوگ وہ آ گیا جس کے باپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ تہتے ہو گئے. اب جب وہ حسن کے باپ پہ بات کرتا حسن بولے کہنے لگے کہ تو میرے باپ پہ بات کرے گا. یا اللہ کچھ اخلاص کرنا مجھے. تو میرے باپ پہ بات کرے گا تو بات کرے گا. یاد نہیں تجھے کہ جب تجھ پیدا ہوا تھا تیری ماں نے مکے کے 4 لوگوں کو تیری عقیدت کی دعوت دی تھی اور جس کے پاس سب سے زیادہ مال پایا تجھے اس کا بیٹا کہہ دیا. جو ہے کیا توجہ ہے وہ دور ہو یا آج کا دشمن محمد مصطفیٰ ابتر. توجہ ہے یا خیال صاحب عجیب بات. اچھا ابتر ایک اور اینگل سے سمجھا دیں میں اگر اجازت دیں آپ کو. بس بہت زیادہ ذہن میں سماعت نہیں پورے دن سے ماشاءاللہ آپ کی جشن سنا اور خوب سنا. درود علیہ توجہ بھی میرے دوستوں اب ایک اینگل سے گزر کے دیکھتے ہیں. دیکھیں اب تک کے معنی کیا ہے بے نسل. محمد عربی نے کہا اللہ تسلو علیہ صلاۃ البتر مجھ پہ ابتر درود نہ بھیجنا. اللہ اکبر. اب اس کا ایک ترجمہ دھوم کٹا کہ مجھ پہ کچھ دوستوں نے ترجمہ کیا دھوم کٹا درود نہ بھیجنا. لیکن یہ جو کہا نا اللہ تسلو علیہ صلاۃ البتر یہ بتاتا ہے کہ یہ دھوم کٹا درود ہے کیا. مجھ پہ بترا درود نہ بھیجنا. اب یہ بترا درود کیا ہے اب ابتر نے بتایا. یا اللہ کچھ رس کرنا چاہ رہا ہے چاہتے آپ سے یہ لفظ ابتر نے بتایا کہ بترا درود کیا ہے. محمد مصطفیٰ کہنے چاہتے تھے مجھ پہ بغیر نسل درود نہ بھیجنا. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے چاہتے آپ سے اگر آج بھی دیکھنا ہو کہ دشمن پیغمبر کون ہے جو بھی بغیر نسل درود پڑھے.
کیا بات ہے قرآن؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور ملائکہ مل کر نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجتے، نبی پر درود بھیجتے. اچھا یہ تھوڑی کہا کہ رسول پہ درود بھیجتے، نبی پہ درود بھیجتے. زور دے رہا ہوں اس بات، نبی پہ درود بھیجو، رسول پہ نہیں. کیسے ساتھ آگے مطلب تھا میرا اللہ، لیکن کہنے لگا نہیں، نبی پہ درود. اور نبی بھی نہیں، النبی. اب اگر تھوڑا بہت جاننے والے ہوں تو میں عرض کرتا ہوں، یہاں جو الف لام ہے نا یہ جنس کا ہے. یار اب لوگ لے رہے ہیں، ہم سب نے مل کے اس بات ہے. اب جہاں جنس کا الف لام لگا ہے نا، الف لام جنسیہ، اس کا ترجمہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ نبی پر، یا جتنے نبی جیسے ہیں ان پر. آئے آئے آپ سلامت رہیں. یار کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے حسن جوہری آپ سے. خدا کے دین کی کتنی ہنسی کہانی ہے. شاہ صاحب، خدا کے دین کی کتنی ہنسی کہانی ہے، اور میرے نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے. خدا کے دین کی کتنی ہنسی کہانی ہے، اور میرے نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے. اور خدا کے گھر میں جو اذانوں کی ہے صدائیں، علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے. یعنی درود نبی پر یا نبی جیسوں پر. اب سوال یہ ہے نبی تو نبی ہے، یہ نبی جیسے کون ہے؟ اللہ اکبر. یہ نسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لفظ جیسا ہے نا، الف لام جنس کا، یہ بڑا عجیب ہے. کہنے لگے حسنین منی، حسنین مجھ جیسے ہیں، علی جو منی، علی مجھ جیسے ہیں، فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ بھی مجھ جیسی ہے. اب درود محمد پر ہے یا محمد جیسوں پر؟ نہیں، آسان کر دی بات. خدا کی قسم ہمیں تو گلا ہی نہیں وہ درود کیسا بھی پڑے گا. نہیں درود پڑے گا. دیکھیے لیکن جب نجی محفل ہوتی ہے نا، نجی محفل ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی درود پڑھتا ہے کسی طرح سے، اور بہت ساری ہستیوں کو بیچ میں شامل بھی کرتا ہے. میں دیکھیں کسی کے لیے کوئی تعداد تشریح نہیں ہے، اس کی مرضی. لیکن جو ہی نماز میں جاتے ہیں، چاہے وہ ہم ہوں چاہے ہمارے دوست ہوں، اللہ اکبر، ہم تشہد میں گئے جو درود پڑا وہ جسے اتحیات کہتے ہیں، جب اس میں بیٹھے تو درود پڑا. آپ نماز میں بیٹھ کر درود کسی اور کو شامل درود نہیں کیا، لیکن نجی محفلوں میں بیٹھ کے شامل درود کیا. میں پھر بتاؤں، درود وہ ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے. نجی محفل میں نہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں پڑھا جا سکتا. درود وہ ہوگا. آخری بات ہے تم سے بس اجازت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. درود ہے نبی پر، رسول پر نہیں. اچھا یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ درود ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی نہیں کہا. اچھا جب معراج کی شب رسول خدا گئے تو کہنے لگا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو بلوایا ہے. یہ بھی کہہ سکتا تھا درود ہے بندے پر، نہیں کہنے لگا درود ہے نبی پر. کوئی تو حکمت ہے نا اس صاحب حکمت کے کام میں. دیکھیے اگر درود ہوتا رسول پر تو درود کب سے ہوتا؟ جب رسالت کا اعلان کیا. توجہ ہے؟ اگر درود ہوتا رسول پر تو تب سے
بحق محمد وأنت المحمود اللهم بحق علي وأنت علي الأعلى اللهم بحق فاطمة وأنت فاطمة السماوات والأرض اللهم بحق حسن وأنت المحسن اللهم بحق حسين وأنت قديم الأحسان تب على إنك أنت التواب الرحيم پروردگار عالم میرے بھائی اصغر شاہ صاحب اور بزرگان والدین برادران سب نے جنہوں نے دامِ در میں سخن جس طرح بھی حصہ ڈالا اس جشن میں پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرما تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی بزرگی کا میرے بھائی کو صحت کاملہ و وصلہ عطا فرما پروردگار عالم ہم گناہگار کمزور لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کھڑے پروردگار عالم ان سارے مومنین کا صدقہ مجھے بھی صحت کاملہ و وصلہ عطا فرما پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد جو لوگ یہاں تشریف فرما ہے پروردگار عالم جو وہ دعائیں ان کے دلوں میں اور زبان پہ ہیں دونوں کی خیر مستجاب فرما میرے بھائی نعیم جعفری تشریف فرما ہے پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما رزق میں وسعت عطا فرما میرے بھائی ذاکر ظہیر صاحب تشریف فرمائیں پروردگار عالم ان کی صحیح قبول و منظور فرما اور طاقت عطا فرما خدمت کرنے کی منبر کی پروردگار عالم وہ نام جو مجھے یاد ہے جو نہیں یاد تو ہمارے دلوں کو حال کو بہتر جانتا ہے اے آل محمد کے رب ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما اور میری طرف سے سارے جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے سب کو جشن کی بہت زیادہ مبارکباد ہو کیونکہ آج اس ہستی کی آمد ہے کہ جو علی کا بھی مولا ہے تو پروردگار عالم اس مولا ان کی شان کا صدقہ وہ پریشانیاں جو زمانے میں لوگوں کو گھرے ہوئے ہیں ان کو رفع فرما پروردگار میرے ملک پاکستان کی خیر فرما ہمارے سیکیورٹی اہلکار جنہوں نے سیکیورٹی فراہم کی ہے پروردگار عالم ان کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور جو مینجمنٹ اس ایریا کی مل کے اصغر شاہ صاحب کے ساتھ تعاون کرتی ہے پروردگار عالم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں پولیس اہلکار ہیں سیکیورٹی پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں پروردگار عالم ان کی بھی محافظت فرما اور آج کے جشن کا صدقہ وہ خوشیاں جو ہماری زندگیوں میں تو جانتا ہے کہیں رہ گئی ہیں پروردگار عالم انہیں بھی پورا فرما اللہم تقبل حاضر دعائے بحق محمد المصطفیٰ و سرکار حجت خدا اللہم صلی تیری نہ چھوڑ دے شامل ہو جائے تھوڑے کھلے ہو جاؤ ادھر سامنے دیکھو جی پیچھے نہ دیکھو سامنے دیکھو کوئی نہیں بھائی جان آ جاؤ یہ چھوٹا سا کلپ بنا کے مجھے سینڈ کیجیے گا ایسے ہوتے ہیں علی کے نام جیو جعفری صاحب برائے خوشنودی امام زمانہ بلند طاہر صلوات اللہ صلاۃ المومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بھی آواز بلند صلوات صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند طاہر صلوات تخصیص کے ساتھ خطیب ولایت جناب علامہ سید آصف رضا جوہری صاحب اور بابا سید اصغر علی نقوی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد بابا اقبال شاہ کی صحت و سلامتی کے لیے جتنے بزرگان سادات یا غیر سادات جہاں پہ تشریف فرما ہے اس صحن حسینی میں تمام کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد جشن لنگر قوام کی مزید شرف قبولیت کے لیے بھی باواز بلند صلوات چلو جی اوکے نعرہ حیدری ٹھیک ہے